میں اپنے پیسے, حضرت آپ نے یہاں ایک جاپانی نے آپ کو لوٹا ہے نا, مجھے 3 پاکستانیوں نے داڑھی والوں نے لوٹا ہے کراچی میں. میرے والد صاحب کی ساری وراثت جو مجھے ملی تھی, جو میرے باپ کے خون پسینے کی کمائی تھی, میں نیک لوگوں کو کاروبار کے نام پہ دے کے گوا بیٹھا ہوں. تو میں تو بھگتا ہوا ہوں بھائی, ٹھیک ہے, بھگتا ہوا. اور میرے والد صاحب وصیت کرتے تھے, بیٹا پاکستان میں یا انڈیا میں کبھی سننا تقریباً یہی حال ہے, جو پیسہ آپ کی جیب میں ہے وہ آپ کا ہے, کسی کو دے دیا نا کاروبار کے نام پہ تو وہ آپ کا نہیں ہے. پھر اگلا جملہ بھی کہتے تھے کہ دیکھو یہ باتیں جب بتائی جاتی ہیں بڑوں کی طرف سے تو بچوں کی سمجھ میں آتی نہیں ہے, آئیں گی جب دو گے اور بھگتو گے. اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ تم دو گے, یعنی ان کا میسج دے دیا کہ ویسے سمجھ میں نہیں آتی. میں نے دے دیے, کیونکہ جو بندہ آیا اس کو پتا چلا اس کو وراثت ملی ہے. جب کسی کے پتا چل جائے نا کہ وہاں پیسے آئے ہیں تو ویسے ہی لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں, ایٹیٹیوڈ ہی چینج ہو جاتا ہے لوگوں کا. وہ بھی آ رہے ہیں مفتی صاحب, وہ ایک کاروبار ہے بڑا بہترین, ایسا بہترین بزنس ہے, ایسا ہوگا کہ ہم دونوں مل کے شروع کریں گے, پیسہ آپ کا ہوگا, محنت میری ہوگی. تو مجھے والد صاحب کی نصیحت یاد آتی تھی. میں کہتا نہیں یار, وہ مجھے کہنے لگے, والد صاحب نے مجھے کہا کہ جب کوئی کہنا پیسہ دو, آدھا نفع تمہارا آدھا میرا, تو اس سے کہا کرو پورا پیسہ تم لگاؤ, پورا نفع خود رکھو. بہترین آفر میری طرف سے تمہیں, ٹھیک ہے نا, آدھے کی ضرورت بولو نہیں. لیکن والد صاحب نے کہا بھگتو گے ضرور تم, یہ ہوتا نہیں ہے جب تک خود سر پہ پڑتی نہیں ہے, سمجھ میں بات آتی نہیں ہے. تو میں نے کیا کیا, بہت سے لوگوں کو بھگا دیا والد صاحب کی نصیحت کی وجہ سے. 3 آدمی مجھے ایسے ملے, میں نے کہا یار ان سے زیادہ نیک دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا. مجھے لگا میں ان سے دم کرواؤں, یہ تو بڑے نیک ہیں. بات پہ اللہ کے رسول اور ایمانداری کے فضائل اور قرآن و سنت اور ماشاء اللہ سبحان اللہ اور بس. اور وہ انہوں نے مجھے پروفٹ دینا بھی شروع کر دیا. روزانہ میرے گھر پہ کھڑے ہوتے, آج میں نے بزنس کیا, یہ مال میں نے بیچا, یہ پروفٹ. میں نے کہا یار دنیا میں الحمدللہ صحیح لوگ. میں نے کہا یار صبح دے دیتے پیسے, کہنا یار میں مفتی صاحب میرے جیب میں کسی کے پیسے ہونا, خدا کی قسم مجھے نیند نہیں آئی. وہ اصل میں اعتماد لے کے نا وہ کہہ رہا تھا بڑا چونا لگاؤ, بڑا چونا. اس لیے اب اگر کوئی پروفٹ دے رہا ہو نا تو میں اس سے زیادہ ڈر رہا ہوتا ہوں. حقیقت ہے, میں زیادہ ڈر رہا ہوتا ہوں کہ یہ جو دے رہا ہے نا یہ بیٹا بڑا. تو جب اعتماد بحال ہو گیا تو میں تو ظاہر ہے تھوڑا سا مشہور بھی تھا اس وقت بھی, بیانات تو میرے چلتے تھے. لوگ آئے, مفتی صاحب آج کل بڑے گاڑیاں شاڑیاں, خیریت تو ہے, اسٹائل ہی چینج ہو گیا. تو بڑا آج کل سنا ہے وہ بہت ماشاءاللہ, گاڑی بھی چھوٹی ووٹی کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے تھے, ہم نے کہا بڑی سی بڑی گاڑی لیں گے. تو کیا ہوا کہ پھر جب اعتماد ہوا تو اور لوگوں نے بھی پیسے لگائے, پھر میں نے بھی ڈبل لگا دیے. جتنا پروفٹ آتا تھا اس میں کچھ خرید لیا, کچھ ڈبل. اس کے بعد ایک دن, اچھا اس سے ہم قرآن میں ہے کہ جو بھی معاہدہ کرو لکھو, تو میں نے کہا میں تو قرآن و سنت پر عمل کر کے اسٹیمپ پیپر پہ لکھ بھی رہا ہوں, شناختی کارڈ کی کاپی بھی, انگوٹھا بھی. 6 سال میں نے وہ انگوٹھے سنبھال کے رکھے ہیں بھاگنے کے بعد. اس کے بعد میں نے کہا یار اس انگوٹھے کو دیکھ کے حسرت کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں. وہ انگوٹھے بھی ہم نے پھاڑ کے پھینک دیے. ہم نے کہا قیامت میں ہی ملے گا بھائی, دنیا میں نہیں مل سکتا, دفع کرو. ابا نے بولا تھا نا, سمجھ میں آ گیا.